اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ برترین آرزو کورس عقائد کا ایک اہم ترین کورس، اس میں ہماری بحث اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جو ہماری بحث پہنچی ہے وہ یہاں پر کتاب کے مطابق درس نمبر 3 ہے، اور ہم جس عنوان کو آج پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان یہ دیا گیا ہے کہ سوچ بچار اور فکر کے اطمینان کا درجہ، کہ جب ہم تفکر کرتے ہیں، استدلال قائم کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو وہ کس حد تک ہمارے لیے اطمینان بخش ہو سکتا ہے، کتنا اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، کتنا اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو بحث کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ انسانی سوچ اور فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچ بچار کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جن علوم کا سہارا لے کر ہم تفکر کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، وہ علوم ہی غلط ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان جو ہے ایک غلط عقیدہ رکھتا ہو، اس کی بنیاد ہی وہ علم ہی غلط ہو اس کا، اب اس غلط علم کی بنیاد پر وہ کوئی نتیجہ لینا چاہتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر کوئی استدلال کرنا چاہتا ہے، تو حتماً جو نتیجہ ہوگا وہ غلط ہوگا، چونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ انسان جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ایک ذات ہے، اس دنیا میں اس نے ہمیشہ سے رہنا ہے، انسان فانی نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ وہ رکھتا ہے یا یہ ایک معلومات میں سے ایک معلوم اس کے پاس ہے، اب اس کی بنیاد پہ جو وہ اپنی عمارت علم کی کھڑی کرے گا، وہ غلطی ہوگی، غلطی اس کے اندر کرے گا انسان۔ ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ منطقی قواعد کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ میٹر ٹھیک ہے، میٹر میں غلطی نہیں ہے، جن علوم کا سہارا لے کر وہ استدلال کر رہا ہے اور سوچ بچار کر رہا ہے، وہ معلومات درست ہیں، درست علم سے، درست طریقے سے اس نے اخذ کی ہیں، غلط راستے کو نہیں اپنایا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس استدلال کے اندر کچھ منطقی قواعد کا خیال رکھنا ہے، لیکن وہ اس منطقی قواعد کا خیال نہیں رکھتا، نتیجہ پھر بھی غلط آئے گا۔ معلومات کا صحیح ہونا گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کا استدلال 100% درست ہوگا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو منطقی قواعد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مثلا اگر آپ اس طریقے سے ایک قضیہ بنائیں، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر موجود ایک بہترین مثال ہے یہ۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے، دیکھیں ائمہ علیہم السلام نے اجتہاد کی مخالفت کی ہے، درست ہے، قضیے کے اندر غلطی نہیں ہے، معلومات درست ہیں، روایات کے اندر آیا ہے، اجتہاد کی نفی کی ہے۔ دوسرا قضیہ وہ لیتا ہے کہ موجودہ علماء اجتہاد کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ آج کے دور کے علماء مجتہدین ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ اب دونوں معلومات درست ہیں، نتیجہ اب کیا لے رہا ہے وہ کہ پس آج کے علماء قابل مذمت ہیں اہل بیت کی روح سے، کیونکہ اجتہاد کی مخالفت اہل بیت نے کی ہیں اور یہ مجتہد ہیں، پس مذمت کے اس ذیل میں آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجتہاد غلط ہے، اور ائمہ نے جو مذمت کی ہے وہ ان کے بھی شامل حال ہو جائے گی، یہ نتیجہ لے لیتا۔ نتیجہ غلط ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جو منطقی قواعد ہیں اس کا یہاں پر خیال نہیں رکھا گیا۔ فقط معلومات کا درست ہو جانا استدلال کے درست ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ جب دو مقدمات کو ملا کر نتیجہ لیتے ہیں تو دو مقدمات میں جو ایک حد وسط ہے، جو دو مقدمات کو آپس میں ملاتی ہے، مثال کے طور پہ اے بی ہے اور بی سی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اے سی ہے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ ملاحظہ کریں تو ایک چیز دونوں مقدمات میں دونوں قضایا کے اندر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ بی ہونا۔ اے بی ہے اور بی سی ہے۔ بی پہلے مقدمے میں بھی ہے، بی دوسرے مقدمے میں بھی ہے۔ منطقی قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو حد وسط ہے جو تکرار ہو رہی ہے، بی اور بی دونوں مقدمے میں ہیں، یہ ایک ہی معنی میں ہونے چاہیے۔ بی جس معنی میں پہلے مقدمے میں ہے اسی معنی میں دوسرے مقدمے میں بھی ہو، تب استدلال درست ہوگا۔ لیکن اگر معانی مختلف ہو گئے تو وہاں پر اب قاعدہ ٹوٹ گیا، اب نتیجہ 100% درست نہیں نکلے گا۔ لہذا یہاں نتیجہ درست اس لیے نہیں نکل رہا کیونکہ پہلے مقدمے میں اجتہاد کا معنی ہے تفسیر برائے، اپنی مرضی کی تفسیر کرنا۔ تفسیر برائے کو ائمہ کے زمانے میں اجتہاد کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے دور کے اندر اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد اس عمل کا نام ہے کہ جس کے ذریعے علماء و فقہا ہمارے جو ماخذ ہیں شریعت کے، اس کے اندر سے حکم شرعی کو استنباط کرتے ہیں۔ اس عمل کا، اس پروسیس کا نام اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں تفسیر بالرائے نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق استنباط ہوتا ہے۔ لیکن تفسیر بالرائے کے اندر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو پہلے مقدمے میں اجتہاد تفسیر بالرائے میں ہے، دوسرے مقدمے میں اجتہاد وہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کیا جاتا ہے۔ بس دو الگ الگ معنی ہیں، لفظ ایک جیسا ہے لیکن معانی مختلف ہیں، بس یہاں پر منطقی اصول کے مطابق یہ قیاس، یہ استدلال جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر منطقی قواعد کا لحاظ نہیں رکھا گیا، تو لہذا غلطی ممکن ہے، اور جیسا کہ غلطی کرتے بھی ہیں۔ تو انسان اپنی سوچ میں جو غلطی کرتا ہے اس کی یہ دو بنیادی وجہ ہیں، ایک معلومات کا غلط ہونا، اس وجہ سے غلطی کر جاتا ہے استدلال میں اور اپنی سوچ میں، اور دوسرا استدلال کے جو قواعد بیان کیے ہیں منطق نے، اس منطقی قواعد کو اعمال نہیں کرتا، اس سے غفلت برتتا ہے اور نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں درست ہو جائیں، نتیجہ قطعی اور یقینی ہے، پھر اس کے اوپر ہم یقین کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد ایک نقطہ بہت ہی زبردست جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک سکول آف تھاٹ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں، کہ جو قائل ہیں کہ حقیقت تک رسائی کا راستہ فقط حس ہے، اور وہ بھی ظاہری حس۔ جو چیز حواس میں آ جائے، حواس کے دائرے میں آ جائے، وہ علم ہے، لیکن جو حواس کے دائرے سے باہر ہو وہ علم نہیں ہے، اصلاً حقیقت نہیں شمار کریں گے اس کو۔ لیکن ہم جب تاریخ کے اندر علم، مختلف علوم کی تاریخ پڑھتے ہیں، مختلف دانشوروں کی جو محنتیں ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ خود سائنس ہی کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کا کشف کیا گیا، اس کو ڈسکور کیا گیا، لیکن اس کے اندر حواس کا کام نہیں تھا، بلکہ عقل کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، سوچ بچار کے ذریعے اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ حواس کا اس کے اندر کوئی جو ہے کردار نہیں تھا۔ مثلا
عصر حاضر کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ فضا میں امواج موجود ہیں، ویوز ہیں، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل وغیرہ کی امواج۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ امواج نہ دیکھی جا سکتی ہیں، نہ سنی جا سکتی ہیں، نہ سونگھی جا سکتی ہیں، نہ چکھی جا سکتی ہیں، اور نہ ان کو چھویا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان امواج کے وجود پر بلیف رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان امواج کو دریافت کرنے کا ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیو یا موبائل استعمال کرتے ہوئے کچھ جگہوں پر آسانی سے رابطہ برقرار ہوتا ہے اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آواز نہیں آتی۔ ہم سوچ و فکر سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آواز کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آواز کا سبب یعنی صدا کی امواج کا ہونا یا نہ ہونا، یعنی جہاں پر رابطہ ممکن ہو رہا ہے وہاں ویوز ہیں، جہاں پر رابطہ ممکن نہیں ہو رہا ہے وہاں پر ویوز موجود نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ والی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ فقط حواس ہے۔ امواج اور ویوز کو تو ہم نے حواس کے ذریعے درک نہیں کیا، اس کو تو سوچ کے ذریعے، تفکر کے ذریعے جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم لیول کی ایک افراطی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو فقط حقیقت کے راستے کو حس مانتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں مانتا۔ اب جب ہم سوچ بچار کے ذریعے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں تو اب ایک نیا دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ وہ کیا کہ سوچ بچار ایک معتبر ذریعہ ہے حقیقت تک پہنچنے کا۔ تفکر، عقلی استدلال، یہ ایک معتبر ذریعہ ہے۔ جب معتبر ذریعہ ہے تو اس کے ذریعے اگر ہم غیر محسوس چیز کا ادراک کر لیں، غیر محسوس چیز کو ثابت کر دیں تو پھر وہ بھی ریالٹی شمار ہوگی، اس کو ماننا ہوگا، چونکہ ایک معتبر ذریعے سے ہم اس تک پہنچے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر کتاب کے اندر اس اسکول آف تھاٹ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا ہوا تھا، کہ جن کو کہا جاتا ہے پازیٹیوزم، اثباتیت۔ یہ ایک ایمپیریسزم کے اندر ایکسٹریم لیول پر گیا ہوا ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ حس پسندی کے اندر بہت زیادہ اس نے افراد سے کام لیا ہے۔ کتاب اس طریقے سے اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ علم کی تاریخ میں ایک ایسا زمانہ تھا جب دانشوروں کا ایک گروہ یہ سوچتا تھا کہ صرف حسی علوم اور شناخت قابل اعتماد ہیں، وہ اس کے علاوہ ہر علم و شناخت کو ناقابل بھروسہ خیال کرتے تھے۔ یہ سوچ بڑی خطرناک تھی کیونکہ اس کی بنیاد پر تمام انسانی علوم یعنی ہیومینٹیز کی چھٹی ہو جاتی۔ تمام انسانی علوم حتیٰ نیچرل سائنسز جیسا کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، اس کو حس سے بڑھ کر ایک قسم کے تجربے اور فکر کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان اگر عقل سے کام نہ لے، عقلی استدلال کو درمیان میں نہ لے کر آئے، تو انسان ایک علم کے اندر جو نظریہ دیتا ہے وہ نہیں دے پائے گا، جو قانون بناتا ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ چونکہ علم عمومی مسائل پر بحث کرتا ہے اور حس صرف جزئی امور سے تعلق قائم کرتی ہے۔ حس فقط یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے ان امور میں یہ چیز دیکھی ہے، آیا پھر ہر چیز ایسی ہے؟ حس یہ نہیں کہہ سکتی۔ حس کا دائرہ محدود ہے، جو اس کے دائرے میں آئے گی اس پہ حکم لگائے گی، جو اس کے دائرے سے باہر ہوگی اس پہ حکم لگانے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا کلی قاعدہ پھر کیسے بنائیں؟ کلی قاعدہ تو کہتا ہے ہر مثلا جو بھی ڈسپلین کھائے گا اس کا سر درد ٹھیک ہوگا۔ یہ حس سے تو آپ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ حس نے تو فقط دیکھنا ہے کہ میرے سامنے یہ 10 بندوں پہ تجربہ ہوا تو یہ 10 بندے ٹھیک ہو گئے۔ آیا اب ہر انسان جو ہے سر درد جس کو ہوگا وہ ڈسپلین کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ حس یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، جب تک کہ عقل کی دخالت نہیں ہوگی۔
تو لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عقل جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اس کی، بلکہ حس کافی ہے اور حس ہی ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچاتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حتیٰ خود سائنسز کے اندر بھی، نیچرل سائنسز کے اندر بھی یہ فکر اور نظر ہے کہ جو انسان کو جزئیات کے مشاہدے سے آفاقی قانون تک لے جاتی ہے، جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ لہذا ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ حس سے مافوق دوسری چیزیں بھی ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے دیگر علوم میں قابل استعمال آفاقی قضیے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ خوب، یہ ایک مرحلہ تھا، لیکن پھر مرحلہ جب اس طرح کے اعتراضات ہوئے تو اب ان میں تھوڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ دانشوروں نے پھر اپنا ایک نقطہ نگاہ جو ہے وہ تبدیل کیا، پوائنٹ آف ویو کو بدلا۔ کیا بدلا انہوں نے؟ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں بعض دانشور کہا کرتے تھے کہ علم کے لیے قابل اعتماد ماخذ صرف حس اور فکر ہے۔ انہوں نے پھر وہ عقل کو شامل کر لیا، لیکن یہ دانشور تجربی اور قیاسی تفکر کو، فکر کو قبول کرتے تھے، لیکن عقل کی اہمیت کا انکار کرتے اور کہتے صرف حس سے حاصلہ معلومات اور ان کے بارے میں غور و فکر کی بنیاد پر علمی نشو و نما ممکن ہے۔ یعنی آپ نے جو سوچ بچار بھی کرنی ہے وہ حواس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات کے اندر تفکر کرنا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی تفکر کو، عقل کو جگہ دی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، لیکن محدود کر دیا وہ عقل کہ جو حس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات ہو ان کے اندر تفکر کرے۔ مطلق نہیں کہ اگر عقل براہ راست مستقیم بغیر حس کا سہارا لیے ایک نتیجے تک اگر پہنچتی ہے اس کو معتبر نہیں جانتے۔ مثلا جیسے اجتماع النقیضین محال، کہ جب میں نے بدیہیات کا تذکرہ کیا تھا عقل کی ذیل میں اس کو مکمل توضیح دی تھی کہ جب آپ کی عقل جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہونا اور نہ ہونا ایک ہی جگہ پر، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہت کے اندر ممکن نہیں ہے، محال ہے، میں بولتے ہوئے بھی نہ بولوں، یہ کہنا بھی، یہ سوچنا بھی انسان نہیں چاہتا، اور فوراً عقل انسان کی یہ حکم لگا دیتی ہے کہ امپاسبل ہے، محال ہے۔ عقل کیسے پہنچی اس تک؟ خالص عقل ہے، محسوسات کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالص عقلی قانون ہے۔ لہذا وہ اس مقام پر عقل کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، عقل کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن کہتے ہیں عقل اسی حد تک ہمارے لیے معتبر ہے کہ محسوسات کے اندر اس کی تحلیل کرے، اس وقت یہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ محسوسات سے ہٹ کر تفکر، استدلال اور عقل یعنی عقلی استدلال جو ہے ہمارے لیے معتبر نہیں، چونکہ عقل کوئی خاص راستہ نہیں ہے کہ جو حقیقت تک پہنچائے گی، تک پہنچنے کا راستہ پھر بھی کیا ہے؟ حس ہے۔ یہ بات بھی علمی نقطہ نگاہ سے غلط ہے، کیونکہ ہمارا ضمیر اس بات کا گواہ ہے کہ قضیہ اجتماع نقیضین کا محال ہونا یا مثلا کل کا اپنے جز سے بڑا ہونا ایسے قضیے ہیں کہ جو تجربی اور قیاسی قضیوں سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ تمام قضایا انہی کے طرف پلٹتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کسی بھی علم میں کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، ایپسٹمولوجی کے اندر اس کو بحث کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ کسی مقام پر اس کی وضاحت آپ سنیں گے اور پڑھیں گے۔ تمام دانشور نیز غیر ارادی طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تمام دانشور ایک علمی بحث میں اپنے مخالف کی بات رد کرنے کے لیے اپنی بات کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی دلیل لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ مخالف کی بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں ایک ہی نظریے کا ایک ہی وقت میں درست ہونا اور غلط ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ غیر ارادی طور پر دو نقیضوں کے اکٹھے ہونے کو ناممکن مانتے ہیں۔ یعنی یہی تجربی علوم کے اندر مہارت رکھنے والے سائنسدان یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ نظریہ ایک اگر ٹھیک ہے تو اس کا جو مد مقابل نظریہ ہے وہ غلط ہوگا حتماً۔ یہ کب آپ نتیجہ لیتے ہیں
کہ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نقیضین جمع نہیں ہو سکتے، خود آپ تجربی علوم کے اندر جو ہے وہ اس عقیدے کے اوپر ہیں اور اس اصول کو مانتے ہیں۔ بس یہاں پر مختصر طور پر آپ کی خدمت بیان کیا، اگرچہ میں نے فلسفی دروس کے اندر اس مکتب کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے، رد کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل سید ظاہر عباس کے اوپر آپ جائیں، وہاں پر آپ کو وہ دروس جو ہیں وہ مل جائیں گے، لیکن اس کورس کے اندر اس حد تک کفایت کرتا ہے۔ انشاءاللہ بعض جب ہم خدا شناسی کی بحث کریں گے وہاں پر کچھ تفصیل سے مطالب آئیں گے، وہاں پر بھی انہی مطالب کا استفادہ کرتے ہوئے ان کا رد وہاں پر بھی پیش کیا جائے گا، چونکہ یہ افراد اسی مبنے کا سہارا لے کر خدا کا انکار کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ وضاحتیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ بس یہاں تک ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کا حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو راستے موجود ہیں وہ فقط حس نہیں ہے، حس سے ماورا اور راستے بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک عقل ہے، وہ قابل اعتماد ہے، ہم حقیقت تک رسائی حاصل پیدا کر سکتے ہیں اور وہ معتبر راستہ ہے، اور اس عقل کے ذریعے پھر ہم غیر محسوس موجودات کو بھی ثابت کرتے ہیں اور درک کرتے ہیں، اور اسی عقل کے ذریعے پھر خدا کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ یہ پھر بعد والی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد چوتھا درس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کتاب کے مطابق، کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔